نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. محمد کی آمد سراجم منیرا، محمد کی آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم میں الی اللہ باذنہ و سراجم منیرا کا لقب دیا ہے. سراجم منیرا، روشن آفتاب کی طرح آپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو تشبیہ دی ہے وہ چاند کے ساتھ نہیں دی، وہ ستاروں کے ساتھ نہیں دی، بلکہ آپ کو آفتاب بنا کے ہم نے بھیجا ہے. سورج کے ساتھ روشنی، سورج کی روشنی کے ساتھ آپ کی مثال دی گئی ہے. علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اس میں کئی بنیادی حکمتیں ہیں. اس میں ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ سورج کی جو روشنی ہے، بہت سارے ایسے سیارے ہیں اور ستارے ہیں جن کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ روشنی سورج سے یا کسی اور سیارے سے حاصل کرتے ہیں اور ان کی روشنی وہ لے کر پھر وہ خود چمکتے ہیں. لیکن سورج جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سیارہ بنایا ہوا ہے کہ جس کی روشنی اپنی روشنی ہے، اس کو کسی اور ستارے سے یا سیارے سے روشنی لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو آپ علیہ السلام کو بھی اللہ رب العزت نے آفتاب نبوت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کی جو روشنی ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی روشنی ہے، مخلوق میں آپ نے روشنی کسی سے نہیں لی. اور دوسری وجہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سراج منیر کیوں کہا؟ سراج منیر اس لیے کہا کہ باقی ستارے سارے اگر مل جائیں تو ان کی روشنی اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ سارے ستارے مل کر ایک سورج کی روشنی کے برابر اس دنیا کو منور کر دیں. یہ تمام ستارے مل کر بھی یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن سورج وہ جیسے ہی نکلتا ہے، ابھی وہ نکلا ہی نہیں ہوتا، اس کے نکلنے کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن آسمان کے کنارے سے روشنی اٹھنا شروع ہو جاتی ہے اور پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ سورج نکل کر آتا ہے تو سارے عالم کو روشن کر لیتا ہے. جہاں جہاں بھی اندرونی جگہوں میں بھی کہیں جا کر اگر اس کی روشنی کی کرنیں جاتی ہے تو ان جگہوں کو بھی وہ منور کر دیتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے آپ کی روشنی کو اور آپ کی ہدایت کو اور آپ کی دین کو اللہ رب العزت نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا. اور آپ علیہ السلام کو سراج منیر اس لیے کہا گیا کہ باقی ستارے جو ہوتے ہیں وہ ستارے اپنے مخصوص جگہ کے اندر روشنی پھیلاتے ہیں. مخصوص جو ان کا دائرہ کار ہوتا ہے، اس مخصوص علاقے کے اندر، ان مخصوص جگہوں کے اندر ان ستاروں کی روشنی پھیلتی ہے. تو باقی انبیاء اکرام علیہ السلام جو اس دنیا میں تشریف لائے تو کسی نے اپنی ہدایت کی روشنی کسی قبیلے کے اندر وہ پھیلائی، کسی نے کسی قوم میں پھیلا دی، کسی نبی کی روشنی وہ کسی ملک کی حد تک محدود تھی. لیکن آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سراج منیر بنا کر بھیجا تو پورے عالم کے لیے بھیجا. جس طرح سورج کی روشنی پوری دنیا کے لیے ہوتی ہے اور سارا جہاں اس سے منور ہو جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو سراج منیر بنا کر آپ کو ایک ایسا دین دے دیا کہ آپ کی روشنی، آپ کی دین کی روشنی اللہ تعالیٰ نے پورے جہان کے اندر پھیلا دی، اور آپ کا دین پورے جہان کے اندر اللہ رب العزت نے پھیلا دیا. اسی طرح جب سورج نکلنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارے آسمان سے جو پوری رات چمک رہے ہوتے ہیں، ابھی سورج نکلنا شروع ہوتا ہے اس سے پہلے ستارے غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
جب سورج نکل آتا ہے پھر کسی ستارے کا نام و نشان نہیں ہوتا، ستارے بالکل غائب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء اکرام کی صورت میں 1,24,000 ستارے وہ ہدایت کے آسمان نبوت پر چمکتے رہے، لیکن جیسے ہی آپ کی آمد شروع ہو گئی تو وہ تمام کے تمام ستارے، ان کے جو دین تھے وہ دنیا سے غائب ہونا شروع ہو گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو اللہ رب العزت نے سورج کی طرح پوری دنیا کے اندر منور کر دیا۔ اسی وجہ سے شاعر نے کہا کہ محمد کی آمد سراجم منیرا، محمد کی آمد سراجم منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔